وہ سمندری مخلوقات جو ایک دوسرے سے بات کرتی ہے۔ جورجینیا رینارڈ، BBC نیوز کلائمیٹ اینڈ سائنس۔ ایک سائنسدان نے سمندری مخلوق کی 53 ایسی اقسام کا پتہ چلایا ہے جو ایک دوسرے سے بات کرتی ہے، مگر ان کے بارے میں پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ وہ خاموش یا گونگے ہیں۔ محقق گبریل جارجوچ کوہن کا خیال ہے کہ یہ سمندری مخلوق ہمیشہ سے ایک دوسرے کو پیغام بھیجتی تھی، مگر انسانوں نے اسے سننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ گبریل نے مائکروفون کی مدد سے ان جانوروں کی آوازیں ریکارڈ کی جو افزائشی نسل کے لیے ملنا یا انڈے سے باہر آنا چاہتے تھے۔ ان میں کچھ کیچوے بھی شامل ہیں۔ اس تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ارتقاء کے بارے میں ہماری اب تک کے علم کو نئی سرے سے مرتب کر دے گی۔ یہ نئی معلومات بتاتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی والے جانور جو ناک سے سانس لیتے ہیں اور آواز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، ان کا شجرہ نسب 400 ملین سال پہلے ایک ہی جدی امجد سے جا کر ملتا ہے۔ یہ ارتقائی حیاتیات کے بارے میں جو تمام جانداروں کی شروعات ایک ہی جدی امجد سے ہونے سے بحث کرتی ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ گبریل سوئٹزرلینڈ میں قائم یونیورسٹی آف زیورخ میں PhD کی اسٹوڈنٹ ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق اس خیال سے مغلوب ہو کر شروع کی تھی کہ شاید سمندری جانور ایک دوسرے سے رابطے کے لیے آواز سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے آلات کی مدد سے دنیا بھر میں سمندری جانوروں کی 53 اقسام کو محصور کر کے ان کی ریکارڈنگ بنائی۔ ان جانوروں میں 50 کیچوے، 18 گرگٹ نما جانور جس کی پیٹھ پر کانٹوں جیسے ابار ہوتے ہیں، ایک لنگ فش اور ایک سیسیلین شامل تھے۔ ان جانوروں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ گونگے ہیں، مگر گبریل کا خیال ہے کہ ان کی آوازیں ہم تک اس لیے نہیں پہنچے کہ ان کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ BBC نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پرندے چہچہاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، مگر ان میں سے بعض جانور بہت ہی خاموش رہتے ہیں یا 2 دن میں ایک بار کوئی آواز نکالتے ہیں۔ گبریل نے ویڈیو کی مدد سے آواز اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طرز عمل کے درمیان تعلق کا پتہ لگایا۔ اس طرح بلا ارادہ یا حادثاتی طور پر نکلنے والی آوازوں کو علیحدہ کرنے میں مدد ملی۔ ان کا کہنا ہے سمندری کیچوے انڈے سے نکلنے سے پہلے آواز دیتے ہیں۔ اس طرح کئی بچے ایک ساتھ نکلتے ہیں تاکہ دوسرے جانوروں کا شکار ہونے سے بچ سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیچوے جب افزائشی نسل کے لیے ملنا چاہتے ہیں تو آوازیں نکالتے ہیں۔ گبریل نے 18 گرگٹ نما جانور جس کی پیٹھ پر کانٹوں جیسے ابار ہوتے ہیں کی ویڈیو بھی بنائی ہے، جو اپنے علاقے میں کسی کو آنے سے روکنے کے لیے آوازیں نکالتا ہے۔ تجزیے کے لیے استعمال کی جانے والی ٹیکنیک پائلوجینیٹک کی مدد سے گبریل نے آواز نکالنے والے جانوروں کے باہمی تعلق کا پتہ چلایا۔ یہ طریقہ کار مختلف انواع کی طرز عمل کا موازنہ کر کے انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مثلاً جیسا کہ انسان اور بنمانس آوازیں نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کے مشترکہ جد مورث یا باپ دادا بھی آوازیں نکالتے تھے۔ گبریل کا خیال ہے کہ آواز کے ذریعے رابطہ کرنے والے جانوروں کا مورث ایک ہی ہے، جو 400 ملین برس قبل ڈیوونین دور میں رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر جاندار سطح آب سے نیچے رہتے تھے۔ اس سے قبل خیال تھا کہ رابطے کے لیے آواز کا استعمال 200 ملین برس قبل شروع ہوا تھا۔